شریعت میں صوم کی، روزے کی تقریباً 13 قسمیں آئی ہے۔ شریعت میں، اسلام میں روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 13 قسمیں ہیں، جس میں سے 8 قسموں کا ذکر قرآن میں ہے، اور روزے کی 8 قسموں کا ذکر قرآن میں ہے، بقیہ 5 قسموں کا ذکر حدیث میں ہے۔ تو روزے کی شریعت میں 13 قسمیں ہیں، 8 قسموں کا ذکر اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور وہ 8 قسمیں جو قرآن میں مذکور ہیں ان میں سے 4 قسمیں ایسی ہیں جس میں لگاتار روزے رکھے جاتے ہیں، کنٹینیوسلی روزے رکھنا ضروری ہوتا ہے، مسلسل روزے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ان 4 میں سے پہلی قسم رمضان کے روزے ہیں۔ رمضان کے روزوں میں آپ گیپ نہیں کر سکتے کہ ایک دن رکھ لیا دوسرے دن نہیں رکھا، پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے تو کیا کرے؟ وہ رمضان کے روزے رکھیں۔ کیسے؟ پورا مہینہ روزے رکھیں۔ تو رمضان کے مہینے رمضان کے روزے مسلسل رکھنے ہیں، پورا مہینہ رکھنے ہیں۔ دوسری قسم روزے کی جو مسلسل رکھنی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، وہ کفارہ زہار کے روزے ہیں۔ کفارہ زہار، زہار کا کفارہ، زہار کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں پر کچھ عورتوں کو مستقل طور پر حرام قرار دیا ہے۔ مردوں پر کچھ عورتوں کو اللہ نے مستقل حرام قرار دیا ہے، جس کو محرمات یا محرم عورتیں بولتے ہیں۔ 4 پارے کے آخری آیت کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو ہر مرد پر حرام ہوتی ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بیٹی ہے، بہو ہے۔ ایسے یہ رضاعی ماں ہے، جس ماں کا ہم نے دودھ پیا، اگرچہ اس سے جنم نہیں لیا، لیکن اگر 2 سال کا ہونے سے پہلے اگر کسی خاتون کا دودھ پیا تو وہ ہماری ماں بن جاتی ہے، رضاعی ماں، وہ بھی حرام۔ ایسے ہی رضاعی بیٹی، وہ بھی حرام۔ اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ان عورتوں میں سے جو حرام ہیں، ان عورتوں میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے، اپنی بیوی کو حرام عورتوں میں سے کسی کے جیسا قرار دے، کسی کے جیسا بولے، یعنی بیوی کو مثال کا تو یوں بولے تو میری ماں جیسی ہے، یا یوں بولے تو میری بہن جیسی ہے، یہ شریعت کے اندر منع ہے۔ اس کی وجہ سے عورت حرام ہو جاتی ہے، بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی جب تک کہ اس کا کفارہ نہ ادا کر دے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، الذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا۔ جو شخص اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی بیویوں کو اس طرح بولتے ہیں، پھر اپنی بات سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرو؟ کہ غلام آزاد کرو۔ اگر غلام نہیں آزاد کرتے تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ یہ ہے کفارہ زہار، زہار کا کفارہ۔ دوسری قسم روزے کی جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، کہ اگر بیوی کو اس طرح بول دیا، اب جو بیوی حرام ہو گئی، اس حرمت کو ختم کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ جب تک 2 مہینے کے روزے نہیں رکھیں گا بیوی حلال نہیں ہوگی۔ یہ دوسری قسم ہے روزے کی۔ تیسری قسم ہے روزے کی کفارہ قتل، قتل کا کفارہ۔ یہ قتل 3 طرح کا ہوتا ہے۔ قتل یعنی مرڈر کرنا 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے قتل عمد، ایک ہے شبہ عمد، ایک ہے قتل خطا۔ قتل عمد کیا؟ یعنی جان بوجھ کر کسی کو ایسی چیز سے مارنا جس سے عام طور پر موت ہو جاتی ہے، جیسے بندوق ہے، جیسے تلوار ہے، جیسے چاقو ہے، یہ قتل عمد ہے، اور یہ بہت سخت گناہ ہے شریعت کے اندر۔ چند گناہ، بلکہ یوں کہا جائے کہ 2 ہی گناہ ایسے ہیں جن کا بدلہ ہمیشہ کی جہنم ہوتی ہے، ہمیشہ کی جہنم۔ اگر کسی انسان نے کفر شرک کیا اور اس دنیا سے اسی حالت کے اندر چلا گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جلے گا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے کسی مومن کو، کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر مار ڈالا تو اس کا بدلہ بھی قرآن کریم میں ہمیشہ کی جہنم ہے۔
ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اللہ فرماتے جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ غضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غصہ ہوں گے اور اس پر لعنت کریں گے۔ یعنی مومن کا قتل کرنا آسان چیز نہیں ہے، اس سے انسان جو ہے کفر تک پہنچ جاتا ہے، چاہے ایمان کی حالت میں گیا اس دنیا سے، لیکن اس کا بدلہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ہمیشہ جہنم میں پڑا رہنا پڑے گا۔ تو یہ ایک قسم ہے قتل کی، آخرت میں اس کا یہ بدلہ ملے گا کہ ہمیشہ کی جہنم ملے گی اگر اللہ کہ توبہ کر لے۔ یا مقتول کے اولیاء، مقتول کے وارث، مقتول کے رشتہ دار، یعنی جو مرا ہے اس کے رشتہ دار معاف کر دیں تو الگ بات ہے، اگر ویسے ہی چلا گیا اس دنیا سے تو ہمیشہ کی جہنم میں، یہ تو اخروی بدلہ ہے۔ اور دنیا میں کیا؟ دنیا میں قاتل کو قتل کیا جائے گا قصاص میں، اگر یوں ہی بغیر کسی حق کے مار ڈالا تھا تو قتل کرنے والے کو اس مقتول کے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ یا اگر مقتول کے یعنی مرنے والے کے رشتہ دار راضی ہو جائیں خون بہا لینے پر، دیت لینے پر، تو دیت بھی لے سکتے ہیں یا یوں ہی معاف کر سکتے ہیں، تو یہ دنیاوی بدلہ ہے قتل عمد کا۔ قتل کی ایک قسم ہوتی ہے کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر ایسی چیز سے مارے جس سے موت ہو جاتی ہے، یہ قتل عمد ہے۔ دوسری قسم ہے شبہ عمد، یعنی مارا تو صحیح جان بوجھ کر، لیکن ایسی چیز سے مارا جس سے عام طور پر موت نہیں ہوتی لیکن ہو گئی موت۔ مثال کے طور پر چھوٹی لکڑی ہے، اتنا مارا کہ مر ہی گیا، عام طور پر لکڑی سے موت نہیں ہوتی لیکن ہو گئی موت، یہ بھی بڑا گناہ ہے کیونکہ ارادہ قتل کا تھا، اس میں بھی دیت دینی پڑتی ہے۔ مقتول کے اولیاء کو، مقتول کے رشتہ داروں کو، وارثوں کو خون کا بدلہ دینا پڑتا ہے، خون بہا دینا پڑتا ہے 100 اونٹوں کی شکل میں، جس کی آج کل کے حساب سے مقدار جو ہے کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے۔ ایسی تیسری قسم ہے قتل کی قتل خطا، غلطی سے قتل کر دینا۔ اب غلطی سے قتل کی 2 شکلیں ہیں کہ مارنا چاہ رہا تھا جانور کو اور دور سے جانور سمجھا لیکن وہ جانور نہیں تھا، انسان تھا، یعنی ارادے میں غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے کوئی مر گیا۔ دور سے کوئی شبیہ دکھ رہی ہے، اس نے اس کو جانور سمجھا یا دشمن سمجھا، دشمن سمجھ کر مار دیا۔ جیسے غزوہ احد میں ایک صحابی کے والد جو مسلمان تھے، ایمان والے تھے، مسلمانوں نے ان کو دشمن سمجھ کر مار دیا، یہ ہے قتل خطا، مارا لیکن ارادے میں غلطی ہو گئی، سمجھا دشمن سمجھ کر مار دیا۔ اور دوسری قتل خطا کی شکل یہ ہوتی ہے کہ مار رہا تھا کسی جگہ، گولی بہک کر یا تیر بہک کر کسی اور کو لگ گیا، یہ بھی قتل خطا کی ایک شکل ہے۔ اس کا بدلہ کیا؟ اس کا بدلہ یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے اور مقتول کے وارثوں کو، مقتول کے رشتہ داروں کو خون کا بدلہ دیا جائے۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ ایک تو رمضان کے فرض روزوں کا ذکر ہے، مسلسل روزے رکھنے ہیں، کفارہ زہار کے روزے 2 مہینے مسلسل، ایسے ہی قتل خطا کے کفارے کے روزے 2 مہینے مسلسل ہے۔ اور چوتھی قسم ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور مسلسل روزے رکھنے ہیں، وہ ہے کفارہ یمین، قسم کا کفارہ۔ دیکھیے قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے ماضی کے کسی کام کے بارے میں، پاسٹ کے کسی کام کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ مثال کے طور پر کسی سے پوچھا گیا بھائی آپ فلاں جگہ گئے تھے، اس کو پتا ہے کہ نہیں گیا تھا لیکن سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے یا اپنی سچائی کا بھرم رکھنے کے لیے وہ جھوٹی قسم کھا کر بول رہا ہے کہ خدا کی قسم میں گیا تھا، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ نہیں گیا تھا وہ، لیکن جانتے بوجھتے جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ اس کو یمین غموس بولتے ہیں۔ اس کا بدلہ سوائے توبہ و استغفار کے کچھ نہیں ہے، بدلے میں اس کو استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی قسم کھانا، توبہ کرنا ضروری ہے، بغیر توبہ کے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ یمین کی قسم کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے یمین لغو، لغو قسم، بیکار قسم۔
یعنی قسم کھانے والا یہ سوچ رہا ہے، یہ گمان کر رہا ہے کہ میں سچا ہوں، حالانکہ وہ سچا نہیں، غلط ہے۔ مثال کے طور پر کسی دور سے کوئی چیز دکھ رہی ہے اور کوئی یوں کہہ دے قسم کھا کر کہ یہ فلاں چیز ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ چیز نہیں تھی۔ دور سے کوئی چیز دکھ رہی، دور سے ایک پرندہ دکھ رہا، اب قسم کھانے والا بول رہا کہ خدا یہ قسم وہ تو کوا ہے، حالانکہ وہ کوا نہیں تھا، لیکن وہ قسم کھانے والا اپنے گمان میں سچا ہے۔ ایسی قسم لغو ہوتی ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اس کی وجہ سے قسم کھانے والے کو نہ توبہ کرنے کی ضرورت، نہ کفارہ دینے کی ضرورت۔ تیسری قسم ہے کہ آئندہ کے فیوچر کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے کہ خدا کی قسم میں مارکیٹ نہیں جاؤں گا، آئندہ کے زمانے کے بارے میں، خدا کی قسم جو ہے میں فلاں کام کروں گا، کرنے کی قسم کھائے یا نہ کرنے کی قسم کھائے اور اس قسم کو پورا نہ کرے۔ قسم کھایا تھا مارکیٹ نہیں جائے گا، چلا گیا۔ قسم کھایا تھا فلاں کام کرے گا، روزانہ 100 رکعت نفل پڑے گا، نہیں پڑا تو قسم ٹوٹ گئی۔ قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ دینا ہے۔ اب کفارہ کیا دینا ہے؟ 10 مسکینوں کو دونوں ٹائم کھانا کھلانا۔ قرآن کریم میں 7ویں پارے کے پہلے صفحے کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ۔ جو کھانا تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، ردی کھانا نہیں، بیکار کھانا نہیں، جو کھانا گھر والوں کو کھلاتے ہو وہی کھانا 10 مسکینوں کو دونوں ٹائم کھلانے کا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے 3 دن مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ تو روزے کی یہ وہ 4 قسمیں ہیں جہاں مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہے رمضان کے روزے مسلسل رکھنے ہیں، دوسری قسم ہے کفارے ظہار کے روزے 2 مہینے مسلسل رکھنے ہیں، تیسری قسم ہے قتل خطا کے کفارے کے روزے مسلسل رکھنے ہیں، اور چوتھی قسم ہے قسم کے کفارے کے روزے، یہ بھی مسلسل رکھنے ہیں۔